عبداللہ ابن مسعود ہی کے حوالے سے دوبارہ سلسلے کو جوڑتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، ان میں سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھوڑا پیچھے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن پاک سننا ہے، دیگر صحابہ کا بھی نام موجود ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا کرے. اور عبداللہ ابن مسعود ان صحابہ میں شامل ہیں حضرت علی کے بعد. حضرت علی وہ ہیں نا جنہوں نے خود دعویٰ کیا، خود دعویٰ بھی کیا حضرت علی نے کہ مجھ سے سیکھو، مجھ سے پتا کرو کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کس جگہ کس مقام پہ نازل ہوئی، میں اس کا علم رکھتا ہوں. اس اظہار کو عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ اور چند صحابہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا. خود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک سورت سیکھی اور سنی ہے. آئیے مجھ سے پوچھئے کون سی سورت کس جگہ پہ نازل ہوئی. عبداللہ ابن مسعود بھی ان صحابہ میں شامل ہیں جو اپنے اس علم کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں تاکہ لوگ صحیح جگہ سے علم لیں. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ذرا یہ مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے. ہوا کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں نمودار ہو گئی اور آپ کی پنڈلیاں بڑی باریک تھی، ایسے جیسے لکڑی ہوتی ہے. صحابہ عبداللہ ابن مسعود کے ایمان، علم، فہم، فقہ کے تو قائل تھے لیکن پنڈلی کی طرف نظر پڑی مسکرانا شروع ہو گیا، ہنسنا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا یہ جس کا ایمان بڑا بھاری ہے، جو فقیہ بہت بڑا ہے، اس کی طرح پنڈلیاں تو دیکھیے اللہ کے رسول کیسے لکڑی کی طرح سوکھی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوئے اور کہا صحابہ تمہیں پتہ ہے اس کی ایک پنڈلی کا وزن کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا. احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا. یہ صحابہ ہیں اور کم عمر ہیں، اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں اور سیرت میں لکھا ہوا ہے. ان کے اسلام قبول کرنے کا وہ مشہور واقعہ ہے جو شاید آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں لیکن یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، بکریاں چراتے تھے. عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کے پاس سے گزرے. کہا اے بچے، اے غلام، ذرا ایک بکری لے کے آ، اس کا دودھ ہم نے پینا ہے. عبداللہ ابن مسعود ابھی آگاہی تو نہیں ہے، ابھی اسلام سے آگاہ نہیں ہے. یہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب بننے والا عظیم الشان واقعہ ہے. رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں میں امانت دار بچہ ہوں، میں امانت دار بچہ ہوں، مجھ سے دودھ کیسے آپ مانگ سکتے ہیں؟ میں نے مالک کو حساب کتاب دینا ہے، میں نے مالک کو جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل من شاۃ لم ينزو علیہا فحل. اے میرے بچے، تو نے بڑی عمدہ بات کی، تو یقیناً امانت دار ہے لیکن ہمیں ایک ایسی بکری لا دے جو کبھی حاملہ نہیں ہوئی، جس نے کبھی دودھ نہیں دیا، جس کا ابھی تک نر سے کراس نہیں ہوا. لم ينزو علیہا فحل، جس کا ابھی تک کسی نر سے تعلق قائم نہیں ہوا. حل من شاۃ، کیا کوئی ایسی بکری ہے؟ جی ہے. اللہ کے رسول تب ایمان تو نہیں تھا. جی ہاں اے ابو بکر، اے محمد بن عبداللہ، میرے پاس ایسی بکری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ بھی دیکھی ہے. ابھی بکری حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تعلق قائم نہیں ہوا. بسم اللہ پڑھا، دودھ کو دھونا شروع کیا، پیالے بھر گئے. عبداللہ ابن مسعود خود بیان کرتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا یہ جو کلام رسول اللہ نے ابھی ایسی بکری کے تھن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھا نا بسم اللہ، یہ کوئی جادوئی کلام ہے، اس کے اندر کوئی جادو کی تاثیر ہے یا کوئی بڑا بابرکت کلام ہے کہ جو ابھی ایسی بکری کے بھی تھنوں میں دودھ اتار دیتا ہے جس کا کسی نر سے تعلق نہ ہو. کہا اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ، آپ مجھے ایسا کلام سکھا دیجئے جس سے یہ معجزے نمودار ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو کیا بشارت دی؟ یرحمک اللہ انکا غلیم معلم. اے بیٹے، ایک تو ایمانت دار ہے اور میں تجھے خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں تو بچپن میں ہی پڑھا لکھا فقیہ اور عالم ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ جملہ میرے اسلام لانے کا سبب بن گیا. ادھر اسلام کو قبول کیا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا. کہا
پھر رسول اللہ اولین پہلے 10 لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے آپ کے سامنے واقعات رکھتا ہوں، ابتدائی جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے۔ کہا پھر میرا ایمان بڑھتا چلا گیا، میں وحیوں کو سنتا چلا گیا۔ ایک دن میں نے صحابہ کو کہا، اور صحابہ بھی ایک دن مجلس میں کہتے ہیں کہ قریشیوں کو اونچی آواز میں کسی نے تبلیغ نہیں کی، کون ہے جو مکہ میں جا کے خانہ کعبہ کے اندر جا کے ان کو تبلیغ کرے؟ عبداللہ ابن مسعود، وہ جن کی پنڈلیاں لکڑی سے بھی زیادہ کمزور نظر آتی ہیں، ایمان اتنا قوی ہے، ایمان کی یہ کفیت ہے کھڑے ہوئے۔ کہا میں جا کے خانہ کعبہ کے اندر قریشیوں کے بیچ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اونچی آواز سے پڑھوں گا، کیا بگاڑ لیں گے میرا؟ صحابہ نے کہا نہیں آپ نے ایسا کیجئے، آپ کا تو کوئی قبیلہ نہیں، کوئی کنبہ نہیں، یہاں پہ خاندان نہیں، آپ کا دفاع کون کرے گا؟ کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، اور بھاگ گئے۔ جا کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، الرحمن علم القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ قریشی بدبخت ان کے اوپر پل پڑے، ان کو مارنا شروع کر دیا، زخمی کر دیا، یہاں تک کہ ایسی حالت ہوگی کہ مرنے کے قریب پہنچے۔ صحابہ آئے، اٹھا کر لے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہا ہم نے تجھے کہا تھا تجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا، کہا تم یہ بات کرتے ہو، ابھی مجھے حکم کرو میں دوبارہ جا کے ان کو قرآن سناتا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے قرآن سیکھنا اور سننا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی سنے۔ ان صحابہ میں شامل ہے۔ ان صحابہ نے کیوں مارے کھائی ہیں، کیوں قربانیاں دی ہیں، کیوں دین کے رستے پہ چلے ہیں؟ میں اور آپ سیرت تو پڑھ رہے ہیں، سیرت تو سن رہے ہیں، سیرت کا بیان کرنا بھی ثواب کی بات ہے، صحابہ کی سیرت بیان کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو سننا، اس کا ابلاغ۔ لیکن ہمیں وہ مقصد نہیں بھولنا کہ ہم یہ سنا کیوں رہے ہیں۔ یہ قربانیاں درکار ہوتی ہیں دین کو کھڑا کرنے کے لیے، دین کو اقامت دین کے لیے۔ جب تک کوئی بندہ مالی طور پہ اور جانی طور پہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں نا، تو پھر اقامت دین کا ہاتھ چھوڑ دے، پھر وہ انفرادی عبادت کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ کو راضی کرے، راضی پھر بھی کرنے کی جستجو کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام کا غلبہ آ جائے، اسلام غالب ہو جائے، تو ہمیں ان نقوش عظمت رفتہ کے، ان کے پاؤں کے اوپر، ان کے نقش پا کے اوپر، ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔